لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی بزرگوں، قرآن پاک اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں ایک عظیم کتاب اور ایک عظیم پیغمبر پر، ایک عظیم نبی پر، ایک عظیم رسول پر، جو دونوں جہانوں کا، جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور ایک ایسی امت پر جسے آخری امت کا درجہ ملا، وہ ایک ایسی کتاب ہے جسے آخری کتاب کہا گیا. نبی بھی آخری، امت بھی آخری، کتاب بھی آخری. تو یہ تمام صفات جب ملتی ہیں تو پھر قرآن پاک جیسی کتاب ہمارے سامنے آتی ہے. لا یمسہ الا المطہر، جو پاک نہیں ہے وہ اس کو چھونے تک نہیں. وضو کر کے اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت دی گئی ہے. جو پاک نہ ہو وہ اس کو ہاتھ نہ لگائے، بلکہ وضو کرے اور اس کے بعد پھر آ کر اس کو ہاتھ لگائے. کیونکہ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے جس کے اندر انسانوں کو انسانیت سکھائی گئی. یہی انسان جب اندھیروں میں تھا، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کر رہا تھا، ایک دوسرے کو یہاں تک کہ بعض کو جانوروں سے بھی بدتر سلوک کر رہا تھا، اس وقت اس قرآن پاک نے آ کر بتایا انسان کا مقام کیا ہے، انسان کا رتبہ کیا ہے، انسان کی عظمت کیا ہے. انسان کو اشرف المخلوقات بنا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مشرف، سب سے زیادہ اکرام والی اگر کوئی مخلوق ہے تو یہ انسان ہے. یہ اعزاز دیا گیا، یہ اعزاز بتلایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نبوت کا اعلان فرمایا جس وقت ہر طرف ظلم کے، بربریت کے اور کفر کے، شرک کے، جب بچیوں کو زندہ دردور کیا جا رہا تھا، جب
مکے کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے. جب ہر شخص کا اپنا اپنا ایک بت ہوا کرتا تھا، اس اندھیری فضا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو کتاب نازل کی جا رہی ہے، یہ کتاب سب سے زیادہ مکرم اور ہدایت کا ذریعہ ہے. کیونکہ آپ کے سامنے ہے توریت، زبور، انجیل، یہ پہلی آسمانی کتابیں، آج ان کا وجود نہیں ہے. یہ نازل ہوئی لیکن ان کے اندر ان کے لوگوں نے تحریف کر دی، بعد کے لوگوں نے تبدیلیاں کر دی، تو اب دنیا میں اس کا اصل نسخہ ہمیں نہیں ملتا. البتہ قرآن پاک کی اللہ رب العزت نے گارنٹی خود لے لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر کی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے. تو آج 1446 سال گزرنے کے باوجود قرآن پاک ہمارے سامنے، ہمارے پاس اسی اپنی اصل عبارت کے اندر، اصل وجود کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آج تک ہمارے پاس اللہ رب العزت نے اس کو تبدیل ہونے نہیں دیا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج 4 سال کا بچہ ہمارا چھوٹا اس قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے، اسے دنیا کی اور کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی، وہ الف بے صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتا، وہ ABCD پڑھ نہیں پاتا، لیکن قرآن پاک کا حافظ بن جاتا ہے. اور ایسا حافظ بنتا ہے کہ پھر تا قیامت اس کو بھولتا نہیں. اور بعض چیزیں تو آپ نے شاید اپنی زندگی میں دیکھی ہو کہ بعض بچے یا بڑے جب بات کرتے ہیں تو ہکلاتے ہیں، صحیح بات نہیں کر پاتے، ان کے الفاظ رکتے ہیں، وہ اٹکتے ہیں اپنے الفاظ کی ادائیگی کے لیے. لیکن جب وہی بچہ یا وہی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اٹکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، اس کے الفاظ رکتے نہیں ہیں. یہ ایک عام سی بات ہے، آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، بہت عام ہے. بعض لوگ بات کرتے کرتے ان کے الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے، کاٹی کے وہ اسی میں 2-4 سیکنڈ گزار دیتے ہیں، لیکن جب وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو بغیر کسی رکے مسلسل تلاوت کرتا ہے. اللہ رب العزت کا معجزہ ہے کہ جب تم میری تلاوت کرو گے تو تمہاری تمام ہکلاہٹ، تمہاری تمام رکاوٹ میں دور کر دوں گا. اور یہی وجہ ہے آج اگر 4 سال کا بچہ حافظ بن رہا ہے تو دوسری طرف اگر 60-70 سال کا شخص ارادہ کرتا ہے کہ میں قرآن پاک کو یاد کروں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسان کر دیتا ہے، وہ بھی یاد کر لیتا ہے، وہ بھی حافظ بن جاتا ہے. تو یہ ایک عظیم کتاب اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے ہمارے پر نازل کی ہے. آج 1400 سال گزرنے کے بعد اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنے اطراف میں، اپنے مزاج میں، اپنے لوگوں میں، اپنے معاشرے میں اگر اس قرآن پاک کے ساتھ
ہمارا جو عمل ہے اس کو دیکھ لیا جائے تو اگر آدمی خون کے آنسو روئے تو یہ بھی کم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر پتھر کھا لیے، اپنے دندان شہید کر دیے، جنگوں میں چلے گئے، پورے معاشرے کی دشمنی اپنے اوپر لے لی۔ وہی شخص جو نبوت سے پہلے امین اور صادق کے نام سے مشہور تھا، لوگ اسے مجنون کہنے لگے، لوگ اسے پاگل کہنے لگے، لوگ اسے جادوگر کہنے لگے۔ جس کو پہلے امین اور صادق، یہاں تک کہ اپنی امانتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھوایا کرتے تھے کہ یہ سچا آدمی ہے، یہ امانت دار ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ فریب نہیں کرتا۔ لیکن جب اسی شخص نے نبوت کا اعلان کیا تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ لوگ جن کے درمیان میں 40 سال رہا ہوں، جو لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، یہی مجھ سے منہ پھیر لیں گے، یہ امید نہیں تھی۔ لیکن جب لوگوں نے پیٹ پھیر لی، آپ کو تکلیفیں پہنچانے لگے تو آپ حیران رہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کے کلمے کو پوری دنیا تک پہنچایا، اور آج انہی کی بدولت ہم اسلام سے منور ہیں۔ الحمدللہ اسلامی تعلیمات ہمارے اندر موجود ہیں، قرآن پاک ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے گھروں میں تلاوت کلام پاک اور ہماری مساجد میں تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، خود سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کی بدولت ہوا، آپ علیہ السلام کی صحابہ کی بدولت، جنہوں نے ہم تک یہ پہنچایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو آگے تک پہنچائیں، اس فرقان حمید کو آگے تک پہنچائیں، اپنے بچوں میں اس چیز کو اتاریں تاکہ یہ دین ہمارے نسلوں تک باقی رہے۔ آپ اپنے مزاج میں، اپنی جوانی میں، اپنے لڑکپن میں، اپنے بچپن میں جو دین دیکھا کرتے تھے، آج اس مزاج کا دین ہمیں نظر نہیں آتا۔ کسی زمانے میں ٹی وی دیکھنا ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، لیکن آج عام سی بات ہے۔ ٹی وی ہر شخص اپنے جیب میں لیے گھوم رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو گناہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے اندر کمی آتی جا رہی ہے۔ پہلے ہم بچوں کو دینی تعلیم کوشش کیا کرتے تھے کسی حد تک سکھا دیں۔ آج اگر بچہ اپنے شوق سے پڑھ لے تو ٹھیک ہے، یا وہ اپنے بچپن کے اندر پڑھ جائے خود بخود، قاری صاحب اس کو پڑھا دے، یا کسی ایسا ماحول اس کو میسر آ جائے جس میں خود بخود پڑھ لیا اس نے، تو بس یہی کافی۔ ہماری کوشش نہیں ہوتی کہ ہم بچے کو قرآن پاک اچھا کر کے پڑھائیں، قرآن تعلیمات اس کو سکھا دیں، قرآن پاک کا مزاج اس کے اندر آ جائے، اس کی ہماری کوشش نہیں ہوتی، اور پھر اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ گھروں کے اندر ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، جو بچیوں کے اندر ایک پردہ کا ایک مزاج تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔
آج ایک رسمی طور پر اگر کہیں پردہ ہے تو وہ رسمی طور پر ہے، کر دیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جس میں حکم دیا گیا کہ کچھ صحابیات ایک جگہ کسی گھر میں موجود تھی، اور جب آیت نازل ہو گئی کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ وہ پردہ کریں، تو وہ اپنے گھر سے باہر کسی اور گھر کے اندر جمع تھی، تو اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ میری چادر لے کر آؤ تاکہ میں پردہ کر کے یہاں سے دوبارہ اپنے گھر جاؤں۔ یہ بھی گوارا نہ کیا کہ اپنے گھر جا کر پھر کوئی پردہ وغیرہ خرید لیں گے یا کر لیں گے، ابھی تو حکم نازل ہوا ہے، اسی وقت سے اہتمام شروع کر دیا۔ بچوں سے چادر منگوائی تاکہ میں اپنے آپ کو لپیٹ کر وہاں جاؤں، اپنے گھر دوبارہ جاؤں۔ حضرت فاطمہ کی یہ بات بہت مشہور ہے کہ میرا جنازہ بھی اس وقت اٹھے کہ رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو اٹھانا، کہ غیر محرم کی میرے جنازے پر بھی نظر نہ پڑ جائے۔ میں ایک عورت ذات ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو چھپاؤں۔ جس طرح آج کل ہمارے قبرستان میں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چادریں لے آؤ، اور بدقسمتی سے وہی عورت پہلے پورے علاقے میں بغیر پردے کے گھوم رہی ہوتی۔ تو اپنے بچوں میں اس چیز کو بتانا ہے کہ پردے کی کیا اہمیت ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے گھروں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر کے نظام کو، گھر کے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو نظر انداز کریں گے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے بڑے احکامات ہیں جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے حکم کا نظر انداز کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی نظر انداز کرتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے نظر اندازی ہو جاتی ہے، بے نظری کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ پھر گناہوں کی طرف بڑھتا رہتا ہے، پھر ریورس گیئر اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کو رکنے کی، پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کب دوزخ کے اندر گر چکا ہوں، اور وہ اسی کے اندر جاتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے گھروں میں قرآنی تعلیمات کو، قرآن پاک کو کم سے کم اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھا دیں، اور اس کے بعد اگر آپ عالم نہیں بنا سکتے اس کو، تو اتنا اس کو بتا دیں کہ اس کو پتا ہو کہ مجھے غسل کیسے کرنا ہے، مجھے وضو کیسے کرنا ہے، بنیادی فرائض مجھ پر کیا ہیں، یہ چیزیں اس کو پتا ہو۔ آج ہمارے بچے کئی سالوں تک وہ بغیر غسل کے گھوم رہے ہوتے ہیں، پاکی نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا غسل کیسے کرنا، پاک کیسے ہونا ہے۔ اگر آپ ناپاک ہو جائے، اگر آپ کے کپڑے پر کوئی نجاست لگ جائے تو اس کو کیسے صاف کرنا ہے، نہیں معلوم۔ نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، تحیات کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، سجدہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ صاحب کیسے کرتے ہیں، نہیں معلوم۔ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل کفن کیسے دو گے، اس کا جنازہ کیسے پڑھو گے، نہیں معلوم۔ تو بنیادی تعلیمات کم سے کم اپنے بچوں کو لازمی دیں، اور الحمدللہ آج کے اس دور کے اندر
اگر آپ کہیں جا کر سیکھ نہیں سکتے تو آپ کے موبائل پر آن لائن اکیڈمیاں بہت بن چکی ہیں، آن لائن درس نظامی ہو رہا ہے، آن لائن دراست دینی ہو رہا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے لیکن 1-2 گھنٹے کے لیے آن لائن ہو جائیں تاکہ دینی تعلیم کو سیکھیں۔ تو علماء کرام جن کو دین کا چوکیدار سمجھا جاتا ہے، الحمدللہ وہ اپنا کام پورا کا پورا کر رہے ہیں، لیکن اب ہماری سستی ہے کہ ہم آدھا 1 گھنٹہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہم اس چیز کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ یہاں اس کے سیکھنے سے نہ تو میری انکم میں فائدہ ہوگا نہ میرے مال میں فائدہ ہوگا، لہٰذا مجھے کیا ضرورت ہے سیکھنے کی۔ یہ نہیں سمجھتا کہ پوری زندگی جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہ زندگی خراب ہو رہی ہے، اس کی پرواہ نہیں کر رہا۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو کمانا چھوڑ دے، پہلے اس کی طرف توجہ کر دے۔ یا لیتنی کنت ترابا، جب یہی شخص دیکھے گا کہ قیامت کے دن لوگوں کو کیا انعام و اکرام مل رہا ہے تو کہے گا کہ کاش یا اللہ تو مجھے مٹی بنا دے، کاش میں مٹی ہو جاؤں اور ختم ہو جاؤں۔ یا خواہش کرے گا یا اللہ مجھے 1 مرتبہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں تیری اتنی عبادت کروں تو مجھے جنت عطا کرے۔ لیکن پھر صرف افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، پھر پیشوانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے وہ افسوس کرتے کرتے کوہنی تک اپنے ہاتھوں کو کھا جائے گا اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس افسوس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اوپر دینی تعلیمات کو واضح کریں، قرآن پاک کو سیکھیں، قرآن پاک کو سکھائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ بہترین شخص سکھائے، اس کو کہا گیا جو قرآن پاک سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ شاید قرآن پاک کا 1 صفحہ بھی دیکھ کر بغیر کسی غلطی کے نہیں پڑھ سکتے، افسوس کے ساتھ۔ 1 صفحہ جس میں 15-16 لائنیں ہوتی ہیں، اگر الفاظ گنے تو چند الفاظ بنتے ہیں۔ اکثریت ہماری 1 صفحہ بھی صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی۔ اگر میں یہ کہوں کہ 80% یا 70% ادائیگی کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتی، 100% تو بہت دور ہے۔ جس کے ایک لفظ کے پڑھنے پر اللہ رب العزت نے نیکیاں رکھی۔ الف لام میم 3 حرف ہیں، 3 حرف میں اللہ رب العزت 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ الف لام میم، کتنی دیر لگی، 30 نیکیاں مل گئی بندے کو۔ اور بعض نے تو اس الف لام میم کو 3 حرف نہیں بتایا بلکہ بتایا کہ یہ 9 حرف ہے۔ کیوں؟ الف، لفظ الف کی ادائیگی کے اندر 3 حرف آتے ہیں، الف لام فا۔ الف لام فا، تو یہ مل کر پھر ایک الف بنتا ہے۔ با الف، پورا با۔ میم یا میم، یہ 3 حرف مل کر پھر ایک حرف میم مختصر بنتا ہے۔ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو پھر ہر ایک حرف کے اندر جب 3 حرف ہیں تو پھر اس 3 کے اندر پھر 9 حرف بنتے ہیں، پھر اس 9 کے اندر پھر اور حرف بنتے ہیں۔ یہ تو اگر آدمی صرف ان کو سوچنا شروع کرتے تو
تو دیکھ لے کہ میری نیکیاں کتنی بڑھتی جا رہی ہیں اور مجھے اس کی طرف فکر ہی نہیں ہوئی۔ تو اللہ رب العزت دینا چاہتے ہیں بندے کو کہ میرا بندہ لینے والا نہیں چاہتا۔ ہماری طلب، ہماری چاہت، ہماری خوشنودی، ہماری اندر کے اندر ول پاور جس کو کہا جاتا ہے کہ کتنی ہے، میری طلب کتنی ہے کہ میں جنت کی طرف جاؤں، میں اللہ کی رضا حاصل کروں، یہ میرے اندر کتنی میرے اندر سے جستجو اٹھتی ہے۔ ہر بندہ اپنے اندر ذرا ٹٹول کر دیکھ لے، پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں اپنے ذات کے ساتھ کتنا ظلم کر رہا ہوں۔ میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ سے اتنی تو محبت کر لو، اپنے جسم کے ساتھ اتنی تو محبت کر لو کہ اسے جہنم جیسی عذاب میں مبتلا کرنے کے بجائے اسے جنت میں لے جانا والے بن جاؤ۔ اس کو آگ میں ڈالنے کے بجائے اس کو آرام اور سکون کے ساتھ رکھنے والے بن جاؤ۔ اپنی ذات کے ساتھ اتنی محبت کر لو بس۔ اگر آپ اپنے سے محبت نہیں کر سکتے تو پھر کسی اور سے کیا گمان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔